یہ وسوسہ کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، شیطان جو ہے نا بڑا چالاک اور مکار ہے. ڈاکٹر شفا دیتا ہے، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈاکٹر کو یہ سوچ دے سکتا ہے، وہ دوائیں ایجاد کرتے ہیں، وہ دوا کرتے ہیں. اسی طرح مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ڈاکٹر سے زیادہ پاورز ملے ہیں، اولیاء کرام کو زیادہ پاورز ملتے ہیں، مگر وہ اللہ پاک کی عطا سے. پھر حدیثیں بھی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری جلد 2 پیج نمبر 577. تو اس حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے، یعنی اس کی عمارت سے گر پڑے، جس سے آپ کی مبارک پاؤں تھا ٹوٹ گیا. پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے، وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک جو تھا ٹوٹا ہوا، اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، شفا دینے والا ہاتھ. اللہ کی رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے میں شفا ہے. تو مبارک ہاتھ پھیر دیا تو وہ ٹوٹا ہوا جو پاؤں مبارک تھا وہ فوراً جڑ گیا، اور ایسا سیٹ ہوا وہ پاؤں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ پاؤں کچھ دیر کے پہلے زخمی تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اس میں کوئی چوٹ بھی لگی تھی. ایسا ہو گیا کیونکہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی مطلب قوتیں، طاقتیں حاصل ہیں. وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام سے لوگوں نے ما فوق الاسباب چیزیں بھی مانگی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری یاداشت کمزور ہے. تب یاداشت تو اسباب میں نہیں آتی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر وہ جو انہوں نے کہا تھا، نبی علیہ السلام تو سامنے موجود تھے، جن سے دعا کروانی تھی، جن کا معجزہ ظاہر ہونا تھا، تو سامنے تھے نا. تو ٹھیک ہے، رسول اللہ آج بھی موجود ہوں، ہم اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا، پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو ہم اسے روضہ شریف پہ تو نہیں لے کے جائیں گے، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے. آپ روضہ شریف پہ لے بھی جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ نبی علیہ السلام نے باہر تشریف لانا ہے، نہ ہاتھ پھیرنا ہے، اور نہ آپ کو شفا ہونی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کریں، سرکار قربانی کریں. ایک بندہ اگر پنڈلی کی ہڈی توڑوا کے اپنے زوم میں پوری امت کے عقیدے ٹھیک کر سکتا ہے تو کرو. پھر آج کل تو ایسے انجیکشن آئے ہوئے کہ وہ آپ کو سن کر کے ہڈی توڑ دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹیکے لواؤ، ہڈیاں پنواؤ، تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ، ایسے تو نہیں ہوگا. اور صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، 1010، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے، اب یا رسول اللہ آپ کی قبر پہ آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں. نہیں ہوا. اور حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا بہت پانی اور راشن جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس میں برکت کی دعا کریں تو سب کے لیے کفایت کر جائے. اور یہی ہوا، نبی علیہ السلام نے اس پہ دعا کی، اپنا ہاتھ رکھا تو ایک کٹورا جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ میں تو 1500 صحابہ نے ایک کٹورے سے وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. تو یہ برکت حضرت عمر کرواتے تھے. تو وہ حضرت عمر نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی برکت کے قائل نہیں رہے تھے. ان کو پتا تھا اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اب اس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے، اپنے پرابلم ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی جنتوں میں، ہاں ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ میں آج تک مل رہا ہے، وہ سب کچھ ہے. کبھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر میں برزخی حیات ہے، اس کی وجہ سے آپ مانگنا کیسے شروع کر دیں گے؟ مانگنا آپ نے اللہ سے ہی ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے. اللہ کی مرضی ہواؤں کو بھیجے، کسی فرشتے کے ذریعے کام کرائے، اسباب کے ذریعے کروائے، بغیر اسباب کے کروائے، ہم نے نبی علیہ السلام سے کمیونیکیشن اب وہ والی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ لوگ دیکھ لیں آپ آج تک کر رہے ہیں. اور سننے والے بھی کتنے عجیب و غریب قسم کے دماغ بند کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اینالوجیز کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ اینالوجی کو بنتی ہے کہ امی سے روٹی مانگنا اور شیخ عبد القادر جیلانی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مدد مانگنا یہ برابر ہے. امی سے روٹی مانگتے ہیں تو روٹی آ جاتی ہے، عبد القادر جیلانی سے کہنا روٹی دے تو آپ کو فوراً کہیں گے اللہ سے کہنا، بھئی اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے. تو یہ وہ آیت ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنی ہے، اس کا حکم ہے. لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس کا کلائمیکس سورۃ النمل کی وہ آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے،
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ بارش بھی فرشتے برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن بارش ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے، کہتے ہیں ڈیوٹیاں لگی ہیں. سر ہون گیا ڈیوٹیاں، مان لیا، اگے ٹرو. آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے. تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. لیکن ہم نے فرشتوں کو نہیں پکارنا. ہم نے دروشی میں کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں محمد اور آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے فرشتوں سے نہیں کہنا کہ ہمارا پیغام لے کے آپ چلے جائیں.